ملک صاحب جی کوثر صاحب، اگر آپ نے سارا ٹائم انہی کو دینا ہے اور یہ گالیاں سنوانی ہے اگر آپ نے، تو پھر میں تو پروگرام سے میرے خیال میں مجھے مخلصی دے دیجئے گا. میں ایسے شاؤٹنگ کا عادی نہیں ہوں. شاؤٹنگ باؤٹ جو کر رہے ہیں، نہیں شاؤٹنگ کرنے کی چاہیے بھی نہیں ہے، مناسب الفاظ میں تنقید ہونی چاہیے. دیکھیں نہیں مناسب الفاظ میں تنقید ہونی چاہیے، شاؤٹنگ نہیں ہے. لیکن کوثر صاحب ایک چیز آپ بتائیے گا، ثاقب نثار کا جو تعلق تھا. بعض فیصلے ایسے ہیں جس کے اوپر میں کوثر صاحب آپ سے رائے چاہتا ہوں. جی ملک صاحب ایک منٹ. میں نے بالکل کسی چیز کا نہیں کیا. میں نے کہا سابقہ روایات ہمیشہ یہی رہی ہیں. اگر سابقہ روایات سے آپ ہٹ کے کرتے ہو تو آرٹیکل 25 میں کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے، تو پھر آرٹیکل 25 کو اٹھا کے آئین سے باہر پھینک دیں. باقی رہا یہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پر الزام کیا تھا. ان پر کوئی ایسا الزام نہیں تھا کہ انہوں نے پیسے لے کے یا کرپشن کر کے کوئی غلط فیصلہ کسی کے حق میں دیا ہے یا کسی کو مفاد دیا ہے. ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ باتیں کیا تھیں اور کیا الزام اس پر لگائے گئے تھے. یہ میں اس لیے انتقامی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اندھے کی طرح دیکھ بھی لیں کہ جی ایک اس نے جو ہے فلاں تاریخ کو خریدا تھا ایک مکان اور وہ 80 کروڑ کا تھا، اور اب جو ہے اس نے 10 سال 15 سال کے بعد بیچا ہے تو وہ 2 ارب کا ہو گیا ہے، تو وہ ایسکلیٹڈ پرائس آٹومیٹکلی ہوتی ہے. یہ الزام اس پر تھا ہی نہیں، اور پھر وہ خرید کر کے اس نے ایک بیچ کے ایک دوسری ایسٹ خریدا ہے. یہ آپ انصاف کے قتل، ہم نے 45 سال کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ انصاف کے قتل کا خود سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ انصاف کا قتل ہوا ہے. تو یہ بات معاف کیجئے گا، یہ اگر آپ ہاف بیکڈ فیکٹس پر آپ اس طرح سے شاؤٹنگ کر کے کسی پر الزام لگا کے اور اس کو جو ہے گنہگار کر کے اور اس کو کنڈیم کرتے ہو، اور جبکہ وہ موجود بھی نہیں ہے. اور اس کی میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اگر باقی لوگوں کے ساتھ آج تک تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ جب جج مستعفی ہو جاتا ہے جو تو 45 سال بعد انصاف کا فیصلہ ہوا ہے، کوثر صاحب جو 45 سال بعد فیصلہ ہوا ہے، میرا ایک سوال ہے، میں کل بھی پروگرام میں اٹھایا تھا، آج بڑا ہی مناسب ہے آپ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سے میں اس پہ رائے چاہتا ہوں. کیا یہ سپریم کورٹ کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ 45 سال پہلے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، جنرل ضیاء ہو یا اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج ہوں یا مولوی مشتاق ہو، ان کے متعلق بھی ایک فیصلہ جاری کریں کہ ان کا رول کیا تھا، اس کی جانچ پرکھ کریں، اور اگر انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے کسی کے دباؤ کے، کسی کے اشارے کے اوپر، کسی کی کال کے اوپر، کچھ بھی ایسا جس نے بھی کیا اس کے اوپر آرڈر پاس کریں، اس کو بتائیں کہ کیا ہوا تھا. یہ فیصلہ نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں آنا چاہیے بلکہ اقامہ کے اوپر جو نواز شریف کا فیصلہ تھا اس کے اوپر بھی آنا چاہیے. اس کا 63A کا فیصلہ کیسے ہوا تھا اس کے اوپر بھی آنا چاہیے. بلے کا نشان کیسے گیا ہے پی ٹی آئی سے اس کے اوپر بھی آنا چاہیے. انصاف تو یہی ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ملک صاحب بالکل میں آپ کی باتوں سے 100% متفق ہوں. دیکھیے لندن میں کرامویل نے اس نے ایک نظام کو درہم برہم کر کے اس نے جو ہے غاصبانہ طور پہ قبضہ کر کے اس نے جو ہے کیا تھا. اور جب وہ فوت ہونے کے بعد 2.5 سال کے بعد انہوں نے اس کا ٹرائل کیا، پوسٹیومسلی ٹرائل کر کے اس کو سزائے موت دی گئی کرامویل کو. اور کرامویل کی ہڈیاں وہ ان کا باکس ہوتا ہے، اس باکس میں سے ہڈیاں نکال کر پارلیمنٹ کے باہر لٹکا دی گئی تاکہ آئندہ سے کسی کو اس کے بعد جرت نہیں ہوئی کہ نظام کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر سکے اس پارلیمنٹ کے ساتھ. آپ جب بار بار ہم ان کی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں پارلیمانی نظام کی برطانیہ کی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ محاسبہ ہوا، مرنے کے بعد بھی کیا گیا. جس شخص نے کھلواڑ کیا ان کے نظام کے ساتھ اس کو پھانسی دے کر اس کی ہڈیاں تک لٹکا دی گئی، عبرت کا نشان بنایا گیا. بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ جو ہے بالکل پوسٹیومسلی ہونا چاہیے. ضیاء الحق کے خلاف یہ بالکل ہونا چاہیے، مولوی مشتاق کے ساتھ بالکل ہونا چاہیے، ان ججوں نے جنہوں نے پھانسی دی ہے ان کے خلاف بالکل ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے تاکہ یہ آئندہ سے اس طرح کی رسم جو چل نکلی ہے وہ بند ہو. اور دوسری بات، خدا کا خوف کریں. 9 مئی اور 9 فروری کے درمیان جو کچھ ہوا ہے
اس کو بھی خدا را 45 سال بعد انصاف مت دیجیے گا. ایک دوسرا پرائم منسٹر ہارٹ تھراب جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, اور ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں عابد شیر علی صاحب, صفایا پھر ہے فیصل آباد میں سارے, ان کے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی بری طرح ہار گئے ہیں. آفرین ہے عوام کی, پاکستان کے عوام کی, کہ انہوں نے 8 فروری کو, اس کے باوجود کہ ہم سے بلہ چھین لیا گیا, اس کے باوجود کہ ہمارے امیدوار جو ہے وہ کیمپین نہیں کر سکے, میں خود نہ جلسہ کر سکا, نہ مجھے ریلی نکالنے دی گئی, نہ مجھے جلوس نکالنے دیا گیا, نہ کیمپین کرنے دی گئی, اور پھر بھی میں 45,000 ووٹوں سے 122 سے جیتا ہوں. ہم آگ کے دریا سے گزر کے اس وقت جو ہے, اور پھر بھی 8 فروری کو 180 سیٹیں ہماری جو ہے جیتی ہوئی, اور اگر ہمیں اقلیتی اور ہمیں خواتین کی نشستیں دیتے ہیں تو 235 پر ہم پہنچتے ہیں. 2/3 میجورٹی ہمارے پاس. خواتین والی نشستوں کی طرف آتا ہوں, لیکن یہ ذوالفقار علی بھٹو والے کیس کے اوپر پلوشہ پاس ہیں, تو میں چاہوں گا ان سے بھی ریئیکشن لے لیں. میں خواتین کی نشستوں پہ بھی آتا ہوں. آپ کی بات چاہے کہ اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کیا سر, خوش آئند ہے. جی سر خوش آئند فیصلہ ہے. میں ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے. ہم پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے, اس کا عدالتی قتل ہوا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے کلنک سے تو, ماتھے سے تو کلنک کا ٹیکہ شاید صاف کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اگر انصاف دینا ہے اور اس کو چوہے بلی کے کھیل کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کی تجویز سے میں 100% متفق ہوں. خدا را اس وقت عمران خان کو بھی پھر انصاف دیجیے گا. جوڈیشل کمیشن بنائے, یا آپ خود تو دیکھیں کہ کیا 9 مئی کا آرکیسٹرڈ تھی موو, اور وہ آ کے 9 فروری میں آپ نے آ کے اس کا نتیجہ نکال دیا کہ عمران خان کو باہر کر دیا, اس کی پارٹی کو جو ہے منہدم کر دیا. اب ہم تحریک سنی کے نام, سنی وہ نام بھی مجھے نہیں آتا, ہم اس کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں. یعنی انہوں نے